بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے؟ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم برہان رشید نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ 8 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء۔ صدقات جو ہے، صدقات واجبہ، یہ فرمایا سب سے پہلے کہ فقیر کا حق ہے۔ فقراء، فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ہر شخص جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت مال ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ وہ نصاب کی مالیت کو پہنچ جائے۔ 40,000 35,000 کے قریب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال نہیں ہے، اس سے کم ہے تو وہ شرعی طور پہ وہ شخص فقیر ہے۔ اگر وہ بندہ حاجت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے اور اس کو دی جا سکتی ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا للفقراء والمساکین۔ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو فقیر سے بھی تنگ دست ہوتے ہیں، زیادہ تنگ دست ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عاملین علیہا کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور وہ عملہ جو اس کے اوپر کام کرتا ہے اس کی تنخواہیں وغیرہ زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفات قلوبہم۔ مؤلفات قلوب، تلیف قلوب، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، ان کو اسلام کا دل دادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، تحفے تحائف دینا، دیگر ان کی ضروریات کو پورا کرنا تالیف قلب بولتے ہیں۔ تالیف قلب اسلام میں ابتداً جائز رکھا گیا، اعلی علم فرماتے ہیں بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے اور آج جو ہے یہ رائج نہیں ہے۔ آج جو کہ اسلام غالب آ چکا ہے، لہذا غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ بہرحال قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ گردنوں کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، غلام کے پاس اپنا چونکہ کوئی مال نہیں ہوتا، اگر وہ اپنے آقا اور مالک سے کانٹریکٹ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں تو مجھے آزاد کر دے، اب اس کو آزادی کے لیے جو پیسے دیے جا سکتے ہیں وہ زکوٰۃ کے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ غارمین کیا ہوتے ہیں؟ تاوان زدہ لوگ، ایسا بندہ جس کے اوپر جرمانہ ہے اور جرمانہ اتنا زیادہ ہے کہ اپنے ضروریات زندگی کو نکال کے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ وہ اس جرمانے کو ادا کر سکے، تو گویا کہ وہ ایک قسم کا فقیر ہی ہے کہ اس کے پاس بالکل تھوڑا بہت مال ہے اور اوپر سے اس نے جرمانہ بھی دینا ہے۔ ایسے بندے کا جرمانہ اور تاوان ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو جہاد کے لیے جانا چاہتے ہوں ان کو جہاد کے لیے سامان وغیرہ لا کے دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دینا۔ وابن السبیل، اور 8واں قرآن پاک نے فرمایا مسافر۔ حالت سفر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بے شک بہت زیادہ مالدار تھا لیکن سفر کی حالت کے اندر اس کو ضرورت اس طریقے سے پڑ گئی، اس کے پاس مال نہیں ہے، اب وہ چاہے لاکھ پتی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، سفر کے اندر مجبوری کی بنا پر اس کے پاس مال نہیں ہے، خدا نہ خواستہ جیب کٹ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس کے پاس مال ہلاک ہو گیا، اب اس کے پاس ضرورت کا سامان بھی نہیں ہے، تو گویا کہ اب یہ شرعی طور پر فقیر ہے، اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ مسافر آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس وہ اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو۔ یہ 8 مصارف قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا زکوٰۃ کے لیے کسی ایک بندے کا انتخاب کرنا ضروری ہے یا 8 قسموں میں جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے اندر انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے ایک بندے کو ہی زکوٰۃ کے سارے پیسے دے دے، چاہے 8 مصارف میں سے جو اس کے پاس میسر ہوں ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے زکوٰۃ کے ادا کر دے، لیکن اس چیز کو ضرور مد نظر رکھے کہ ایک ہی بندے کو اتنا زیادہ مال نہ دے دے کہ وہ خود جو ہے زکوٰۃ دینے کا اس کے اوپر لازم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو اس نے ₹1,00,000 دے دیا تو اب 40,000 کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ خود نصاب کا مالک ہو گیا۔ یہ نہ کرے، ہاں اس قدر کوشش کرے کہ مال اتنا دے کہ اگلے بندے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ وہ ضرورت سے زائد اتنا زیادہ اس کو دے دے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کا اہل ہو جائے۔
اس چیز کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آسان طریقے سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔